اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سامعین کرام، خاکسار نے ایک پاکستانی احمدی رضوان احمد کے ایک سوال اور 13 فروری 2016 کے راہ ہدا کے پروگرام میں اس سوال کا جو مولانا حمید کوثر صاحب نے جواب دیا تھا، اس کا میں نے مختصر سا ذکر کیا تھا گزشتہ اپنے خطبہ جمعہ میں، لیکن 20 فروری کی مناسبت سے میرے خطبہ کا اصل موضوع جو تھا وہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی مسلح موعود کی حقیقت تھا۔ لہٰذا میں نے اس سوال اور مولانا حمید کوثر صاحب نے اس کا جو جواب دیا تھا اس کا اختصار کے ساتھ ذکر کر کے میں اپنے خطبہ جمعہ کے اصل موضوع کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ جو سوال ہے گزشتہ 13 فروری 2016 کے راہ ہدا کے پروگرام پر کیا گیا تھا، اور اس سوال کا جو ذکر ہے وہ جو منتظم ہے راہ ہدا پروگرام کا وہ 29 منٹ پر اس کا ذکر کرتے ہیں سوال کا اور اس کے جواب کا، پھر حمید کوثر صاحب اس کا جواب دیتے ہیں۔ رضوان احمد صاحب نے بھی یہ سوال جو ہے علماء جماعت احمدیہ قادیان سم محمود سے کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسلح موعود کی جو پیش گوئی تھی اس کے بارے میں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مسلح موعود کی ولادت کے باوجود یہ الہام ہوتا رہا ایک ذکی غلام تجھے دیا جائے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہو چکی اس کے بعد یہ الہام کیوں ریپیٹ ہوتا رہا؟ اس میں کیا حکمت ہے اور کیا اس کا ثبوت گزشتہ نبیوں کی پیشگوئیوں میں ہے؟ ایک بات پوری ہو جائے اس کے باوجود اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا جائے۔ سامعین کرام عزیزم، رضوان احمد صاحب کا یہ سوال بڑا معقول، علمی اور جائز سوال تھا، لیکن مولانا حمید کوثر صاحب نے سوال کنندہ کے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے اسے اور دیگر سامعین کو بھی پیشگوئی مسلح موعود کی بھول بھلائیوں میں ڈال کر سوال کنندہ کو ٹرخا دیا۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ سوال گندم جواب چنا، یعنی وہ رضوان احمد کا سوال کچھ اور ہے لیکن حمید کوثر صاحب اس کا جواب دیتے وقت کچھ اور باتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ پروفیشنل محمودی مولویوں کا ایک صدی سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے پیٹ کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ کر پیشگوئی مسلح موعود کے حوالہ سے احمدیوں کو مسلسل گمراہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔
آپ کو واضح آ رہا ہے کہ مولوی صاحب کو سوال کنندہ کے سوال کا جواب دینا چاہیے تھا کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد ملہم یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو ذکی غلام کی بار بار بشارتیں کیوں ہوتی رہیں؟ اس کا جواب دینا چاہیے تھا اس کو. بے مولوی حمید کوثر صاحب کو سوال کنندہ کو بتانا چاہیے تھا کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی پیدائش کے بعد ذکی غلام کی بار بار بشارت ہونے میں کیا حکمت پوشیدہ تھی. اس کو بتانا چاہیے تھا سوال کنندہ کو. اس کا سوال ہی یہی تھا. اور پھر جیم مود اور مبشر وجود کی پیدائش کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں میں سے کسی نبی کو غلام کے حوالہ سے اس قسم کی بشارتیں دی تھیں تو قرآن کریم میں سے مولوی صاحب کو گزشتہ نبیوں کی پیش گوئیوں میں سے کوئی ایک مثال سوال کنندہ کو دینی چاہیے تھی، کیونکہ وہ پوچھ رہا تھا یہ ہمیں بتائیں. لیکن مولوی صاحب نے حمید کوثر صاحب نے بالکل اس کی سوال کی طرف رخ بھی نہیں کیا، جواب دیا ہی نہیں، جواب دے بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. آگے میں انشاءاللہ خطبہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ پیش گوئی مسلم ملک کے حوالہ سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد پلس اس زمانے میں دنیا دار صحابی اور اس کے بعد پھر جماعتی علماء محمودی بن گئے، انہوں نے گٹھ جوڑ کر کے اس پیش گوئی کے ساتھ کیا دجل کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے. اور لوگ بیچارے عام سادہ احمدی بیچارے قبروں میں دبے پڑے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا ہے خلاف کے نام پر بننے والے خلیفوں نے. اب میں خاکسار جو ہے رضوان احمد صاحب کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. اس کا سوال تو محمودی جماعت کے علماء سے تھا، میرے سے تو انہوں نے سوال کیا ہی نہیں، لیکن میں اس کا جواب دیتا ہوں رضوان احمد صاحب کو. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ گزشتہ سے پیوستہ جو خطبے ہیں، مثال کے طور پر 29 جنوری کا خطبہ جو ہے، 5 فروری کا خطبہ جو ہے، 12 فروری کا خطبہ، یعنی یہ 3 خطبے ہیں. ان خطبات میں بھی رضوان احمد صاحب کا دراصل سوال کا جواب آ چکا ہے، تو وہ بھی اگر کوئی سننا چاہیں تو بالکل سنیں، وہ بھی خطبے سنیں. لیکن اس میں اب اس کے سوال کا پھر میں جواب دیتا ہوں دوبارہ، کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، رضوان صاحب کو بھی فائدہ ہو جائے گا. رضوان صاحب سے میری گزارش ہے کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ملہم یعنی محمدی مریم ذکی غلام یعنی مسلم موعود کو اپنا جسمانی لڑکا سمجھ کر اسے اپنی اولاد میں ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ یہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود اللہ تعالیٰ کے علم میں ملہم کا ہرگز کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا. میں آپ وجوہات بتا رہا ہوں کہ وہ بشارتیں ذکی غلام کی کیوں ہوتی رہیں ملہم پر، اس کی وجہ کیا تھی. میں اس کی طرف جواب دے رہا ہوں کہ ملہم کا وہ ہرگز جسمانی لڑکا نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے علم میں. تبھی مرزا بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد غلام کی بشارتوں کا یہ سلسلہ جاری رہا، کیونکہ بشارتوں میں تو اللہ اس کو بتا رہا تھا ملہم کو کہ یہ وجود کی میں بشارت دے رہا ہوں، یہ پیدا ہوگا، بشارت کے بعد پیدا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ جھوٹا ہے. وہ تو تھا ہی نہیں مسلم موعود، نہ ذکی غلام تھا، نہ اس کو بنایا اللہ نے. دوسری وجہ، ملہم کا کوئی بھی جسمانی لڑکا پیش گوئی مسلم موعود کا مصداق نہیں تھا، لہذا ملہم کی اس اجتہادی غلطی کو درمیان میں سے اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ذکی غلام کی بشارتیں اس کی وفات تک اس پر نازل فرماتا رہا. یہ تو میں نے وجوہات بتا دی ہیں رضوان صاحب کو اور باقی سامعین کو بھی کہ وہ جو بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد بھی وہ تو کہتے ہیں نا مسلم موعود، وہ تو فریب کار انسان تھا، وہ کہاں مسلم موعود تھا، اس کا دعویٰ جھوٹا تھا. اس کی پیدائش کے بعد ذکی غلام کی بشارتیں ملہم پر نازل کرنے کی یہ وجوہات تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان بشارتوں میں بار بار بتا رہا تھا کہ وہ ذکی غلام تو ابھی پیدا ہونا ہے.
میں پیشگوئی مسلم موعود کے حوالہ سے افراد جماعت کی عمومی رہنمائی کے لیے اب آپ سب کے آگے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر پیشگوئی مسلم موعود میں ملہم کی اولاد اور اس کی جماعت کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش نہ کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ملہم پر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نازل فرما کر اس پیشگوئی میں ہی یہ وضاحت کر دیتا کہ یہ ذکی غلام، یہ مسلم موعود تیرا کوئی روحانی فرزند ہوگا، نہ کہ کوئی جسمانی لڑکا، اور وہ آئندہ زمانہ میں تیرے بعد تیری جماعت میں پیدا ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اگر آزمائش نہ کرنی ہوتی جماعت کی یا ملہم کی اولاد کی تو اللہ تعالیٰ اس طرح اس پیشگوئی کو نازل فرماتا۔ دوسری بات یہ سنیے کہ چونکہ پیشگوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کی اولاد اور اس کی جماعت کی سخت آزمائش کرنی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کو ملہم پر اس طرح نازل فرمایا کہ وہ اپنے خیال میں ذکی غلام کو اپنا جسمانی لڑکا سمجھ کر اسے اپنی اولاد میں ڈھونڈتا پھرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، وہ جس طرح چاہے اور جب چاہے اپنے بندوں کی آزمائش لینے کا حق رکھتا ہے، اور پھر وہ اپنے لڑکوں میں سے بعض پر اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود کو چسپاں بھی کر دے۔ یہ اللہ کی رضا تھی کوئی، اور پھر ان کے فوت ہونے کے بعد ملہم پھر بھی اپنے لڑکوں کے تفاول کے طور پر نام رکھ کر ذکی غلام کو اپنے لڑکوں میں ہی ڈھونڈتا پھرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلہ میں ملہم کی ان اجتہادی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے اس پر بار بار اس کی وفات تک ذکی غلام کی بشارتیں نازل فرماتا رہے۔ یہ دوسرا طریقہ تھا کہ پیشگوئی مسلم موعود اس طرح ملہم پر اللہ نازل فرماتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ملہم کی اولاد کی بھی اور ملہم کی جماعت کی بھی آزمائش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ جو اب میں نے دوسرے نمبر پر بتایا، یہی طریقہ اللہ نے اختیار کیا۔ رضوان احمد صاحب اور دیگر احمدی بھائیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام کہ قرآن کریم میں کسی نبی کو غلام کی پیدائش کے بعد کوئی بشارت نہیں ہوئی تھی۔ یہ پکی اور سچی بات ہے، بلکہ غلاموں کی پیدائش سے پہلے بشارتیں ہوتی رہیں۔ قرآن کریم میں بعض وجود ایسے ہیں جن کے متعلق ایک ہی دفعہ پیشگوئی یا بشارت کا ذکر ملتا ہے، اور بعض وجودوں کا ایک سے زیادہ دفعہ مختلف جگہوں پر اور مختلف الفاظ میں پیشگوئیوں یا بشارتوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ایک ہی دفعہ مبشر وجود کی پیشگوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بطور حلیم غلام ہوئی تھی۔ اس بشارت یا پیشگوئی کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پہلے موجود نہیں تھے جب بشارت ہوئی تھی، بعد میں پیدا ہوئے۔ یہ سورۃ صفات آیت نمبر 101 میں یہ بشارت موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیشگوئی ایک سے زیادہ دفعہ یعنی 3 دفعہ مختلف جگہوں اور مختلف الفاظ میں ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر بطور اسحاق نام کے ساتھ سورۃ ہود آیت نمبر 72، اسی طرح بطور علیم غلام کے ساتھ سورۃ الحجر آیت نمبر 54، اسی طرح پھر بطور علیم غلام کے ساتھ سورۃ زاریات آیت نمبر 29 میں بشارتیں ملتی ہیں ہمیں قرآن کریم میں۔ تینوں دفعہ مختلف جگہوں پر یہ بشارتیں ہوئی تھیں، اور بشارتوں کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 3 یہ یاد رکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی ایک دفعہ نام کے ساتھ پیشگوئی ہوئی تھی، اور ایک دفعہ سورۃ الانبیاء میں ان کا صرف بطور نافلہ ذکر ہوا ہے۔ مثال کے طور پر بطور یعقوب نام کے ساتھ سورۃ ہود آیت نمبر 72 میں ان کے متعلق بشارت موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بشارت پیشگوئی کے وقت دنیا میں موجود نہیں تھے بلکہ بعد میں پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 4 حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی مختلف جگہوں پر اور مختلف الفاظ میں 2 دفعہ پیشگوئیاں یا بشارتیں ہوئی تھیں۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 8 میں بطور غلام ان کی بشارت ملتی ہے، اور دوسری دفعہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 40 میں بطور نام یحییٰ کے ساتھ بشارت موجود ہے۔ دونوں بشارتیں مختلف جگہوں اور مختلف الفاظ میں ہوئی تھیں،
اور یہ بھی سامعین کرام یاد رکھیں کہ دونوں دفعہ بشارتوں کے وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ بعد میں پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 5، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بھی 2 مختلف جگہوں پر اور مختلف الفاظ میں 2 دفعہ بشارت ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 20 میں بطور ذکی غلام کی بشارت ہوئی تھی حضرت مریم علیہ السلام کو۔ دوسری دفعہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں بطور نام مسیح عیسیٰ ابن مریم کے طور پر حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بشارت ہوئی تھی۔ دونوں دفعہ بشارتوں کے وقت موسوی ذکی غلام یا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ امید ہے جناب رضوان احمد صاحب کو ان کے سوال کا اب مفصل جواب مل گیا ہوگا، اور میں نے بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے۔ یہ میں رضوان صاحب سے کہوں گا کہ یہ محمودی مولویوں کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ان سوالوں کا یہ جواب نہیں، یہ تو انتہائی بڑی غلطی سنگین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جماعت میں۔ یہ تو ایک بند گلی میں بیٹھ گئے ہیں۔ اب یہ سارا ان کا اپنا کیا دھرا ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کا۔ اب یہ کیا جواب دیں تم کو ان سوالوں کے؟ یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اب میرا دعوے 13واں سال ہے جماعت احمدیہ میں، یہ سب جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی پیٹ کی خاطر سچائی پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اور یہ حقیقت کو دنیا میں حقیقت کا پیش گوئی مسلم موعود کے حوالے سے اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں پیش گوئی مسلم موعود کے حوالے سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ یہی حقیقت ہے، جھوٹا تھا، لیکن یہ ڈرتے ہیں نظام سے، اپنی پیٹ کا ان کو فکر ہے، ان کو اپنی آخرت کا فکر نہیں ہے۔ میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ لات مارو اس پیٹ پر، اللہ سے ڈرو، اور آخرت کے لیے حقیقت اور سچائی کا اعلان کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ دنیا میں۔ اب میں سامعین کرام مولانا حمید کوثر صاحب نے رضوان احمد صاحب کے سوال کا جو جواب دیا تھا، اگرچہ میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں ان کا جواب پڑھ چکا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ سوال گندم جواب چنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ میں پھر اس دفعہ رضوان احمد کا سوال پڑھ دیتا ہوں، اور آپ خود اندازہ کرنا کہ یہ پیشہ ور مولوی محمودی یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ رضوان احمد صاحب کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود کی جو پیش ہوئی تھی اس کے بارے میں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود کی ولادت کے باوجود یہ الہام ہوتا رہا ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، دیا جائے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہو چکی اس کے بعد یہ الہام کیوں رپیٹ ہوتا رہا، اس میں کیا حکمت ہے، اور کیا اس کا ثبوت گزشتہ نبیوں کی پیشگوئیوں میں ہے؟ ایک بات پوری ہو جائے اس کے باوجود اس کو دوبارہ رپیٹ کیا جائے۔ بڑا معقول سوال ہے، بڑا جائز اور علمی سوال ہے، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جماعت احمدیہ میں کم از کم لوگوں کے ذہن بیدار ہو رہے ہیں، اور ان کو حقیقت کی سمجھ آ رہی ہے، اور ان کے دلوں اور دماغوں میں اس قسم کے علمی سوال پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں جماعت احمدیہ قادیان سم محمود کے مولویوں سے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس جواب اس کا کیا ہو سکتا ہے، وہ تو ایک غلط کام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں جواب دے سکتے۔ اب میں حمید کوثر صاحب کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ مولانا حمید کوثر صاحب جواباً کہتے ہیں، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 فروری 1886 کو یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موعود فرزند عطا کرے گا، اور جماعت احمدیہ کی تاریخ میں یہ پیشگوئی مسیح موعود کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ زمانہ گزرتا چلا گیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو پیشگوئی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ 9 سال کے عرصہ کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے یہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ سامعین اکرام، میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ذکی غلام مظعومہ لڑکا، ملہم کے خیال میں مظعومہ لڑکا کی پیدائش کے متعلق ملہم نے 22 مارچ 1886 کو اپنے ایک اشتہار میں فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا باموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 113۔ اس سوال کا جواب میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بڑی تفصیل سے دے چکا ہوں، لیکن یہاں پر بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو وعدہ الہی ملہم فرما رہا ہے، یہ وعدہ الہی جو ہے یہ 9 سال کے متعلق نہیں ہے، بلکہ ملہم وعدہ الہی کو کہہ رہا ہے کہ پیشگوئی مسلم موعود کا وعدہ، جس میں اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ملہم سے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، یہ وعدہ ہے۔ اس کو ملہم یہاں پر
وعدہ الہی فرما رہا ہے، 9 سال کے متعلق نہیں وہ وعدہ الہی فرما رہا، جبکہ بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی اور ان مولویوں نے یہ وعدہ الہی کو 9 سال پر لگایا ہوا ہے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک اس طرح مرزا غلام صاحب کو اپنے ان کے الہاموں میں جھوٹا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں بشیر الدین محمود کے دعویٰ کے سچا کرنے کے لیے، حالانکہ 9 سال کیا ساری زندگی وہ ذکی غلام، وہ مسلم موعود تو ملہم کے گھر میں، محمدی مریم کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ میں چیلنج کرتا ہوں جماعت احمدیہ کے مولویوں کو کہ آئیں میرے مقابلے پہ، میں منہ مانگی آپ کو انعام دوں گا اگر تم ثابت کر دو۔ کیا بشیر الدین محمود نے کسی لڑکے کو ثابت کر دو کہ مرزا غلام علیہ السلام کا کوئی لڑکا اس پیشگوئی کے دائرہ بشارت میں آتا ہے؟ آگے حمید کوثر صاحب کہتے ہیں جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی اور اس سے پہلے بشیر اول کی پیدائش ہوئی، جب مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد بھی یہ جیسے فرما رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ بار بار الہام ہوتے رہے تجھے ایک ذکی غلام ملے گا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کے علاوہ بھی 3 بیٹے عطا فرمائے جو اس کے بعد رہے، مثلا حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرزا شریف احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد۔ اگرچہ وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تو ہر فرزند کی ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان کے بارے میں بشارت دیتا رہا اور ان کی صفات کے متعلق بھی بتاتا رہا۔ میں جناب حمید کوثر صاحب سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ غلط بیانی لوگوں کو کرتے پھر رہے ہیں۔ مرزا صاحب کو علیہ السلام کو تو 13 الہام ہوئے تھے غلام کے متعلق۔ اگر یہ غلام کے متعلق جو الہام تھے جسمانی لڑکوں کے متعلق تھے تو 13 لڑکے پیدا ہونے چاہیے مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں۔ مرزا صاحب کی زوجہ ثانی کے بطن سے بھی 10 بچے پیدا ہوئے تھے، لڑکے 5 اور لڑکیاں بھی 5۔ 2 لڑکے فوت ہو گئے، 3 لڑکیاں فوت ہو گئی، 5 زندہ رہے دنیا میں۔ اگر ہم سب لڑکیوں کو ملا لیں تو وہ بھی 10 بنتے ہیں، پھر بھی وہ 13 غلام نہیں بنتے، وہ 13 لڑکے نہیں بنتے۔ تو باقی آپ 3 پہ پورا کر رہے ہیں، بشیر احمد، شریف احمد، مبارک احمد پہ، وہ تو 13 غلام ہیں۔ اگر وہ جسمانی لڑکے تھے تو وہ کدھر ہیں وہ جسمانی لڑکے؟ مرزا غلام مسلم کے گھر میں پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر زوجہ اول کی اولاد مرزا سلطان احمد اور فضل احمد کو بھی شامل کر لی جائے تب بھی ملہم کے گھر میں ٹوٹل 12 جو وجود ہیں وہ پیدا ہوئے تھے ٹوٹل زندہ جو رہے۔ مثال کے طور پر 2 پہلے لڑکے، بعد میں 3 لڑکے زندہ رہے، یہ 5 لڑکے زندہ رہے اور 2 لڑکیاں زندہ رہیں۔ مطلب ٹوٹل پہلی بیوی اور دوسری بیوی کی اولاد دونوں کو ملا کر بھی ٹوٹل 12 وجود بنتے ہیں، 13 غلام نہیں بنتے، 13 لڑکے نہیں بنتے۔ تو حمید کوثر صاحب کو حق سچ کی بات کرنی چاہیے، لوگوں کو سچ بتانا چاہیے، نہ کہ گمراہ کرنا چاہیے۔ 100 سال ہو گیا ہے پوری جماعت گمراہ کر کے آپ لوگوں نے بٹھائی ہوئی ہے۔ خدا کا خوف کرو، آگے مرنا ہے۔ کب تک ادھر زندگی میں جی لو گے؟ کب تک رہو گے زندگی میں پیٹ کے پیچھے؟ سچی بات کرو۔ آگے کہتے ہیں حمید کوثر صاحب، جیسے مثال کے طور پر حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد کے بارے میں آیا کہ وہ بادشاہ آیا، وہ بادشاہ ہے یا وہ قاضی ہوگا، اس طرح کی یہ صفات بھی تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موسم کو بطور وحی اور رویا کے بتاتا رہا اور حضور اپنی کتاب میں اس کو شائع فرماتے رہے۔ ذکی غلام یا اس طرح کے موعود غلام کا ذکر یہ حضرت صاحبزادہ مبارک احمد کے بارے میں بھی آیا۔ تو میں سامعین کو اور کوثر صاحب کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بادشاہ آیا یا قاضی ہوگا وغیرہ موعود غلام کی یہ صفات نہیں ہیں۔ آپ کیوں دجل کرتے پھر رہے ہیں؟ یہ صفات ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے پھر رہے ہیں۔ سوال اس کا گندم، جواب آپ کا چنا۔ رضوان صاحب کا سوال ہی کچھ اور ہے، وہ تو دے ہی نہیں رہے آپ، اور ادھر الجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ صفات ہیں۔ کوئی صفات نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں غلام کی صفات اس طرح ہیں۔ حسین اس کی ایک صفت ہے، انا نبشرک بغلام حسین۔ دوسری صفت اس کی ذکی ہے، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ تیسری صفت اس کی حلیم ہے، انا نبشرک بغلام حلیم۔ کئی دفعہ کئی بشارتیں ہو چکی ہیں، اور یہ بھی مفصل الہامی پیشگوئی میں اللہ نے فرمایا کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، یہ صفت ہے اس کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ فرمایا ہے کہ مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا، یہ اس کی صفت ہے کہ اعلیٰ اور آخر کا مظہر
اور اول اور آخر کا مظہر. اسی طرح اس کی ایک صرف نافلہ ہے، انا نبشرو کا بے غلام نافلۃ لک. یہ صفات ہیں اس غلام کی. آپ وہ بادشاہ آیا، وہ قاضی آیا، وہ بن گیا، اس کی طرف لوگوں کا الٹا رہے ہیں اور ایک مزید کو کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کو، بجائے کہ حق اور سچ بتانے کی. آپ پرنسپل ہیں جامعہ احمدیہ قادیان کے، کیا ہے آپ جیسے علماء کا یہ کام ہے؟ حمید کوثر صاحب آگے کہتے ہیں کہ لیکن وہ مود فرزند جس کا ذکر 20 فروری 1886 کی پیشگوئی میں تھا، اس سے مراد سیدنا مسلم موعود مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. چنانچہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 20 فروری 1944 کو سب سے پہلے مسجد اقصی میں، پھر ہوشیارپور جا کے آپ نے وہاں پر جلسہ کیا، اور جلسہ کر کے اس میں یہ اعلان فرمایا کہ وہ پیشگوئی جو کہ حضرت مسیح موعود نے یہ سامنے والے مکان میں جہاں جلسہ ہو رہا تھا، سامنے وہ مکان تھا، جو پیشگوئی فرمائی تھی، شائع فرمائی تھی، وہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اسی پیشگوئی کا مصداق ہوں، اور وہ میرے ذریعے سے پوری ہوئی ہے. پھر یہی جلسہ سالانہ، پھر یہی جلسہ لدھیانہ میں بھی ہوا، دہلی میں بھی ہوا، لاہور میں بھی ہوا، اور مختلف مواقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اعلان فرمایا. تو مسلم موعود وہ سیدنا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں جی، ایک دعویٰ کر کے بیٹھا ہے مولوی صاحب جواب دیتے ہوئے. مختلف شہروں میں سامعین کرام جا کر پیشگوئی مسلم موعود کے حوالہ سے جلسے کرنا اور اپنے مسلم موعود ہونے کی قسمیں کھانا، پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق ہونے کی کوئی دلیل یا کوئی ثبوت نہیں ہے. مولانا کوثر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ رضوان احمد صاحب کے اصل سوال کا جواب دیتے، جو کہ انہوں نے بالکل نہیں دیا. جواب اسی لیے نہیں دیا کہ ان کے پاس اس کا جواب ہے ہی نہیں، جواب کیا دیتے؟ اب جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قسمیں کھا کے دعویٰ کیا کہ میں ہوں وہ، اور جلسے کیے، میں اسٹیج پہ کھڑا ہو کر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پہ کہ جھوٹا دعویٰ تھا، کیونکہ وہ جو مبشر الہامی کلام ہے جو ملہم محمدی مریم پر نازل ہوا تھا، وہ بتا رہا ہے ہمیں قرآن کریم کی تصدیقی مہر کے ساتھ کہ وہ ذکی غلام، وہ مسلم موعود تو ملہم کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا، تو بشیر الدین محمود مسلم موعود کیسے ہوگا؟ میں ثبوت دیتا ہوں آپ کو. اور اس کے بعد میں یہ بھی قسم کھاتا ہوں کہ وہ ذکی غلام جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں خبر دی تھی، خدا نے مجھے بتایا، میں حلفاً یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ عاجز ہے. اے عبدالغفار وہ تو ہے. کوثر صاحب میں بھی قسم کھا رہا ہوں، کیا مانو گے میری؟ قبول کرو گے میرے دعوے کو؟ اگر قسموں کھانے کے ساتھ کہ کوئی مدعی سچا ہو سکتا ہے، یا کسی مدعی کے قسم کھانے کے ساتھ اس کے دعوے کو قبول کر لینا بہتر ہو یا ٹھیک ہو، تو میرے دعوے کو قبول کرو، مانو اس کو. پھر آپ کا پتہ لگے گا کہ آپ باقی انصاف پر ہیں، انصاف کر رہے ہیں. آگے حمید کوثر صاحب کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جس فرزند کے بارے میں جو پیشگوئیاں اور صفات ہوئی تھیں، بتائی گئی تھیں، وہ ساری اس صاحبزادے میں پوری ہوئیں. میں اس حصے میں کہنا چاہتا ہوں کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں ذکی غلام کی مذکورہ صفات حضور صاحب کے کسی لڑکے میں پوری نہیں ہوئی ہیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں. مثال کے طور پر حسین، ذکی، حلیم، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزلہ من السماء اور نافلہ. کسی لڑکے میں وہ لڑکا تھا ہی نہیں، صفات کیسے پوری ہو جاتی ہیں ان میں؟ حمید کوثر صاحب آخر پہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح صاحبزادی نواب مبارکہ بیگم صاحبہ. اب دیکھو یہ سوال کچھ اور ہے، وہ رضوان احمد کا جواب وہ کھینچ کے کوثر صاحب کدھر لے کے جا رہے ہیں. اب بیٹیوں کا بھی ذکر کرنا انہوں نے شروع کر دیا جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس پیشگوئی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں، اور اسی طرح صاحبزادی نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صاحبزادی امت الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بارے میں بھی جو پیشگوئیاں فرمائی گئی تھیں وہ ساری کی ساری پوری ہوئیں، اور حتیٰ کہ بشیر اول کے بارے میں جو پیشگوئی تھی وہ بھی پوری ہوئی. اب دیکھو پیشگوئی کا اصل سوال کا تو جواب ہی نہیں دیا مولوی صاحب نے. اب وہ کیا کام کرتے ہوئے؟ یہ پروفیشنل مولویوں کا یہ طریقہ واردات ہوتی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر دینا. میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ آنس ہم نے آخری زمانے کے علماء کے متعلق بتایا تھا کہ لوگ ان کے پاس جائیں گے تو ان کو بندروں اور خنزیروں کی طرح پائیں گے بیٹھے ہوئے. تو یہ کام ہے ان کے. آگے کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انسان اگر باریکی سے سمجھنا چاہے تو حضرت مسیح موعود صاحب نے اس کی تفسیر اپنی کتب میں بارہا
بیان کی تھی، یہ بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ سامعین کرام، ذکی غلام کی حقیقت کا انکشاف محمدی مریم پر نہیں ہوا تھا۔ جب وہ انکشاف ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر نہیں کیا اس پیش گوئی کا، تو وہ اپنی کتب میں اس کی تفسیر کیا بیان کرتے؟ انہوں نے بیان ہی نہیں کی۔ مولوی صاحب یہاں پر بھی دلیل کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے بہت ساری کتابوں میں بیان کی، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ میں ثابت کرتا ہوں اور میں چیلنج دیتا ہوں حمید کوثر صاحب کو کہ آئیں میدان میں ثابت کریں کہاں مرزا صاحب نے اس پیش گوئی کے متعلق تفسیر بیان کی ہوئی ہے۔ سب جھوٹ اور دجل تم لوگوں نے یہ اختیار کیا، اور یہ سب جھوٹ دجل مرزا صاحب کے نام پر تم لگا کے بیٹھے ہوئے جھوٹے طور پر۔ اب میں ذکی غلام کی حقیقت کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں سامعین کرام۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں سامعین کرام کہ موسی مریم ایک روحانی وجود ہوتے ہوئے ایک کامل خاتون بھی تھیں۔ 2000 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسے جس ذکی غلام کی بشارت ملی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی خامند کے اس کے وجود میں ذکی غلام کو، یعنی مبشر ذکی غلام کو بطور جسمانی لڑکا، یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پیدا فرما کر پوری کی تھی۔ یہ بشارت ایسے پوری کی تھی، اس کے وجود سے پوری کی تھی، کیونکہ وہ خاتون تھیں، کامل نیک خاتون تھیں۔ برخلاف اس کے محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام عورت ہونے کی بجائے ایک کامل مرد تھے۔ انہیں جو ذکی غلام کی بشارت ملی تھی تو وہ یعنی محمدی مریم عورت تو تھی ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے وجود سے وہ ذکی غلام پیدا کر دیتا، وہ تو تھی نہیں عورت۔ تو پھر اللہ تعالیٰ موسی مریم کی طرح بغیر بیوی کے اس ذکی غلام کو ان کے وجود میں سے کیسے پیدا کر سکتا تھا؟ محمدی مریم چونکہ ایک کامل مرد تھے سامعین کرام، لہذا آپ کو بشارت دیے گئے ذکی غلام کا آپ کی دعا کے نتیجے میں آپ کی جماعت جو کہ روحانی دنیا میں آپ کے لیے بطور بیوی کے قائم مقام تھی، میں سے بطور روحانی فرزند پیدا ہونا ہی ضروری تھا۔ یہ اصل بات ہے، یہ پیش گوئی مسلم موعود کی۔ تو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد وہ اپنے پر دعویٰ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جماعت بھی ادھر چلی گئی کہ بیٹھی مان لیا دعویٰ کہ جی ام المومنین جو ثانی تھی ان کے بدن سے وہ پیدا ہو گیا۔ حالانکہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتایا ہے کہ خود مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سبز رنگ کا پھل، وہ بشیر، وہ موعود لڑکا، وہ پسرے موعود، وہ مسلم موعود تیسری اہلیہ سے پیدا ہوگا۔ نصرت جہاں سے تو وہ اپنی زندگی میں فرما گئے تھے کہ نہیں پیدا ہوگا۔ اے مولویوں کچھ خیال کرو، آخر مرنا ہے، آگے جا کے جواب دینا، کیا کرو گے تم؟ چھوڑ دو اس دجل کو۔ دوسری بات سنیے کہ محمدی ذکی غلام کا محمدی مریم کی دعا کے نتیجے میں قدرت کے نشان کے طور پر بطور روحانی فرزند پیدا ہونا اس لیے بھی ضروری تھا کہ موسی مریم کو بشارت دیا گیا ذکی غلام قدرت کے نشان کے طور پر اس کے وجود میں سے بغیر کسی خامد کے پیدا ہوا تھا۔ یہ قدرت تھی اس زمانے میں 2000 سال پہلے۔ تو مرزا صاحب کی اگر زوجہ ثانی سے پیدا ہو گیا بچہ تو قدرت کیا پھر اس میں؟ ہر مرد کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ کیا لوگ شادیاں کرتے ہیں ان کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، بیٹے نہیں پیدا ہوتے؟ اگر مرزا صاحب السلام کی بیوی کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس میں قدرت نہیں ہے۔ قدرت یہ ہے کہ اس کی دعا کے نتیجے میں وہ ایک کامل مرد تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کا روحانی مقام بخشا تھا۔ اس کی دعا کے نتیجے میں اس کی جو جماعت ہے، وہ جو بیوی کی قائم کام ہے اس کے لیے، اس کی جماعت میں سے وہ موعود لڑکا خدا تعالیٰ، وہ موعود مسلے، وہ پسرے موعود پیدا کرتا۔ یہ ہے قدرت۔ اب رضوان کے سوال کے بعد، مولانا حمید کوثر صاحب کے جواب کے بعد میں اپنے خطبہ کے دوسرے حصہ کی طرف آنا چاہتا ہوں، جس میں جناب مرزا مسرور احمد کے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ان کی طرف سے کہی گئی بعض غلط باتوں اور ایک جھوٹے الزام کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ خلیفہ صاحب خطبہ کے 10 منٹ 56 سیکنڈ پر اپنے نانا جان یعنی نام نہاد مسلم موعود کے حوالہ سے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں سنیے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں نے کہا، یعنی اس کا حوالہ دے رہے ہیں نا، یہ خطبہ جمعہ جو ہے 28 جنوری 1944 کا، جس میں انہوں نے دعویٰ مسلم موعود کیا تھا، اس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لوگوں نے کہا اور بار بار کہا کہ آپ کی ان پیشگوئیوں کے بارے میں کیا رائے ہے، مگر میری یہ حالت تھی
کہ میں نے سنجیدگی سے ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، اس خیال سے کہ میرا نفس مجھے کوئی دھوکہ نہ دے اور میں اپنے متعلق کوئی ایسا خیال نہ کر لوں جو واقعہ کے خلاف ہو۔ یہ آپ ان کا گزشتہ خطبہ جمع سنیں، یہ لفظ انہوں نے کہے ہیں، لیکن یہ الفضل 1 فروری 1944 صفحہ 5 کالم نمبر 2 پر بھی یہ الفاظ ان کے ہیں، وہاں سے پڑھے جا سکتے ہیں۔ سامعین کرام، مرزا مسرور احمد صاحب اپنے نانا جان کے جس بیان کو ان کی سچائی کی دلیل بنا رہے ہیں، ان کا یہ بیان ایک دھوکہ اور فراڈ تھا۔ جیسا کہ محاورہ ہے کہ دروغ گو راہ حافظہ نہ باشد، جھوٹا آدمی اپنی باتوں کی خود ہی تردید کرتا رہتا ہے، اس کا حافظہ نہیں ہوتا۔ یہی کام نام نہاد مسلم موعود جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کرتا رہا تھا زندگی میں۔ میں مرزا مسرور احمد صاحب اور احمدیوں کے آگے اس کا یہ ثبوت پیش کرتا ہوں۔ یہ ثبوت دیکھیں، میں نے مرزا مسرور نے یہ حوالہ ان کا پڑھ دیا، کوئی ثبوت نہیں دیا۔ میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں اس بات کا کہ باقی اس کا فراڈ اور یہ دھوکہ تھا، ایسی وہ زندگی پر کرتا رہا احمدیوں کے ساتھ۔ نام نہاد مسلم موعود صاحب جون 1937 میں چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو ایک خط میں لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں خیال کرتا ہوں کہ مسلم موعود حضرت مسیح موعود صاحب کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے۔ یہ 1937 کی بات ہے، نہ کہ کوئی ایسا شخص جو بعد کے زمانہ میں آئے گا۔ آگے کہتے ہیں، جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے، 1937 میں فرما رہے ہیں، جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابی اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ جیسا میں خیال کرتا ہوں کہ جو شخص بھی ان پیشگوئیوں کا مصداق ہے، اس کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں، لہذا میں ایسا دعویٰ کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں، آگے کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں خدا تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کی غرض و غایت کافی حد تک میرے ذریعے پوری کر دی ہے۔ یہ 1937 کی باتیں ہیں ان کی۔ آگے وہ کہتے ہیں، تاہم مجھے حیرانی نہیں ہوگی اگر خدا تعالیٰ میرے کسی بھائی کو میرے جیسی یا مجھ سے بھی بڑھ کر کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ یہ کتاب ہے چودھری ظفر اللہ صاحب کی، احمدیت اسلام کی نشات ثانیہ، انگریزی کی ہے۔ اس کے جو صفحہ ہے 200 غالباً 99 صفحہ ہے 289 پر، یہ حوالہ انگلش میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی قطع وطین کے بعد وہ اپنے بھائی مرزا بشیر احمد کو تو تنبیہ کرتا رہا، یعنی اپنے بیٹے مرزا ناصر احمد کی پروجیکشن کرتا رہا، اور ساتھ ساتھ مرزا بشیر احمد کو بھی ڈراتا رہا کہ خبردار، اگر میرا بیٹے کو بلا لیا خلیفہ تو ایک بشیر کیا ہزاروں کو بیعت کرنی پڑے گی۔ تو یہاں پر یہ 1937 میں یہ کیا ڈرامہ کر رہا تھا۔ میں اس حوالہ سے پہلے گزشتہ کسی خطبہ جمعہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ اے احمدی بھائیوں، خلیفہ ثانی صاحب نے عملاً دعویٰ مسلم موعود 1944 میں کیا تھا، لیکن خلیفہ ثانی صاحب کے مذکورہ الفاظ نشاندہی کر رہے ہیں جو 1937 کے ابھی میں نے پڑھے ہیں، وہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اولاً وہ ہمیشہ اس الہامی پیشگوئی پر غور و فکر کرتے رہتے تھے، دوسرا ثانیاً ان کا گمان یہ تھا کہ اس الہامی پیشگوئی کا مصداق حضرت امام مہدی و مسیح موعود صاحب کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے، جبکہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود سے متعلق مبشر الہامات خلیفہ ثانی کے اس گمان کی قطعی طور پر نفی کرتے ہیں۔ اور میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سال جماعت احمدیہ اصلاح پسند جرمنی کے جو جلسہ سنات تھا 2015، اس کی آخری دن کی جو تقریر تھی میری، اس کا عنوان تھا موعود لڑکا، موعود مفسد اور موعود مجرم کیسے بنا۔ یہ آج کی خطبہ جمعہ میں ایک بات کی میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے فراڈ کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، فریب کار کیسے انسان تھا۔ آپ اس تقریر میں، وہ کافی طویل تقریر ہے، اس میں آپ سنیے کہ دیکھیں کہ میں نے ثبوت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ وہ بندہ فراڈی تھا، مکار تھا آدمی۔ اس نے قدم قدم پر احمدیوں کو دھوکے دیے اور جھوٹے دعوے کیے۔ ثالثاً، اب میں ان کی 1937 کے اس بیان کی طرف آتا ہوں۔ ثالثاً، اگر خلیفہ ثانی صاحب کو پیشگوئی مسلم موعود میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، جیسے کہ مرزا مسعود صاحب اپنا بیان پڑھ کے گزشتہ خطبہ جمعہ میں پڑھ رہے ہیں، یا وہ خواب سے پہلے اپنے آپ کو اس پیشگوئی کا مصداق نہیں سمجھتے تھے، تو وہ اس الہامی پیشگوئی کے متعلق یہ اندازے 1937 میں کیوں لگاتے رہے کہ پیشگوئی کے مصداق کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں؟ یہ کیوں کر رہے تھے؟ رابعاً، ان کے الفاظ سے یہ ظاہر ہے کہ وہ دعویٰ کرنے سے گھبراتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ کہیں غلط دعویٰ کر کے میں الہی گرفت میں نہ آ جاؤں۔ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے 1937 کے اس اسٹیٹمنٹ سے جو ظفر اللہ کو انہوں نے خط لکھا تھا۔ خامساً، ان کے الفاظ سے یہ بھی ظاہر ہے
کہ بطور خلیفہ ثانی وہ جو کارنامے سر انجام دیتے رہے یا جنہیں وہ سر انجام دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں، ان کارناموں کے پیچھے ان کا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح وہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق بن سکے. یہ بھی غایت تھی، غرض تھی کارناموں کی. وہ جو تقریریں کرتے تھے 8-8 گھنٹے کی، وہ مرعوب کرتے پھر رہتے لوگوں کو، یہ مقصد تھا ان کا. سادساً سامعین کرام، ان کے جون 1937 کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ وہ 1937 میں ہی اپنے آپ کو پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق سمجھتے تھے یا بن کر بیٹھے ہوئے تھے. دعویٰ تو کیا 1944 میں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بھائیوں کو خوش کرنے اور مطمئن کرنے کے لیے اگرچہ سیاسی رنگ میں ہی صحیح اتنی بات ضرور کہہ دی کہ ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی مجھ سے زیادہ کارنامے سر انجام دے کر اس پیشگوئی کا مصداق بن جائے وغیرہ وغیرہ. یہ سب ڈرامہ تھا ان کا بھائیوں کے آگے بھی. وہ بھائیوں کو بھی دھوکے دیتا پھر رہا تھا. مرزا مسرور احمد صاحب اور اے میرے احمدی بھائیوں، کیا یہ سب حقائق بتا نہیں رہے کہ خلیفہ ثانی نے اس الہامی پیشگوئی کو اپنی مذہبی جاگیر سمجھا، اور وہ اپنے ان الفاظ میں دراصل افراد جماعت کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ اگر میں دعویٰ نہ بھی کروں تب بھی مجھے ہی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق سمجھنا. یہ ڈرامہ تھا اس شخص کا. کیا ایسا کام ایک متقی انسان کر سکتا ہے یا کرے گا؟ ہرگز نہیں. امر واقعہ یہ ہے سامعین کرام کہ ذکی غلام کے حوالہ سے نازل ہونے والی الہامی بشارتیں قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں یہ خبر دے رہی ہیں کہ مئو ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود کو اللہ تعالیٰ نے ملہم یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہی نہیں فرمایا تھا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ ثانی اپنے دعویٰ سے پہلے یہ سب قیاس اور اندازی کیوں لگاتے پھر رہے تھے؟ اس سب کچھ سے یہ ظاہر و باہر ہے سامعین کرام کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ تھا. کوئی وہ مسلم موعود نہیں تھے. صادق ہوں اپنے قول میں غالب خدا گواہ، صادق ہوں اپنے قول میں غالب خدا گواہ، کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. اے احمدی بھائیو، یہ سب کچھ کیا اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا کہ پیشگوئی مسلم موعود نے خلیفہ ثانی کو کافی تذبذب میں ڈالا ہوا تھا، اور جو بھی آپ کے مقاصد تھے اور جو بھی آپ کے پروگرام تھے ان کی راہ میں اس الہامی پیشگوئی کو وہ بہت بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے. سامعین کرام، مرزا مسرور احمد صاحب نے خلیفہ ثانی کے مذکورہ خطبہ جمعہ کے یہ الفاظ نہیں پڑھے جو اب میں پڑھنے والا ہوں. اسی خطبہ جمعہ کے 28 جنوری 1944 کے وہ دعویٰ کرتے وقت یعنی خلیفہ ثانی دعویٰ کرتے وقت اپنی اسی 28 جنوری 1944 کے خطبہ جمعہ میں کہتے ہیں، آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت سے دیکھیں کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے. الفضل 1 فروری 1944 صفحہ 5 کالم 2. سامعین کرام، جون 1937 میں خلیفہ ثانی صاحب چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو خط میں فرماتے ہیں کہ جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں. جنوری 1944 میں خواب دیکھنے کے بعد دعویٰ کرتے وقت خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، 28 جنوری 1944 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، آج میں نے پہلی دفعہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت سے دیکھیں کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے. مرزا مسرور احمد صاحب، آپ خود ہی بتائیں، اور اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آپ خود بتائیں کہ خلیفہ ثانی کے ان دو متضاد بیانوں میں سے کون سا سچا ہے اور کون سا جھوٹا بیان ہے. دونوں متضاد بیان ہیں. 1937 میں کہتے ہیں کہ میں نے جہاں تک غور و فکر کیا ان پیشگوئیوں کے متعلق تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت پر پوری اترتی ہیں. 1944 میں وہ لوگ شخص کہتا ہے، کیا کہتا ہے، آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت سے دیکھیں. کیا یہ کذب بیانی اور جھوٹ نہیں تھا؟ اور لوگوں کی مسجد میں ممبر رسول پر کھڑا ہو کر وہ شخص بول رہا لوگوں کے آگے، تم کہتے ہو وہ مسلم موعود تھا. وہ مسلم موعود کہاں تھا؟ وہ اس نے تو لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا، لوگوں کو لوٹ لیا. مطلب کہ ایک دنیا دار آدمی تھا، پیشگوئی مسلم موعود کے نام پہ جھوٹا دعویٰ کیا،
मिर्ज़ा साहब असाम के बेटा होने के नाते लोगों ने उनके दावे से पहले उनके गले में हाथ डाल दिए कि जनाब हम आपके दावे को मानते हैं, अल-मुस्लिह अल-मऊद कुदरत सानिया के मसदर सानी। तो उसने ए अहमदी भाइयों तुम्हें सही तरीके से यूज़ किया। 100 साल आज उसकी औलाद भी, बल्कि उसका एक नवासा है वो भी तुम्हें यूज़ कर रहा है, उसकी औलाद ने भी यूज़ किया, मिर्ज़ा ताहिर मिर्ज़ा नासिर ने करिए। तुम पता नहीं क्या क्या तुम्हारे दिलों में डर बैठा हुआ है, क्यों तुम बैठे हुए चुप? क्या तुमने इन लोगों से लेना है? इन लोगों ने तुम्हें क्या दिया है सवाए इससे कि 48 चंदे तुम पर इन्होंने नाफज किए हैं। हालांकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जिसकी ये जमात है उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 चंदे, एक चंदा लाजमी था, उसकी कोई शरह नहीं थी, वो लंगर खाना और दीन इस्लाम की अशात के लिए लिटरेचर वगैरह ये सब ये अखराजात के लिए था, ये लाजमी था लेकिन कोई शरह नहीं थी। दूसरा था चंदा वसीयत, ये कोई लाजमी नहीं था, जो चाहे करे जो चाहे ना करे। लेकिन इन लोगों ने इन चंदों के समेत और 46 चंदे आप पर लगाए हुए हैं। क्या लिया है तुम लोगों ने 1 सदी इनसे? खिलाफत की बरतें आप ले गई हैं कि इन लोगों के लिए, इनके ख़ानदान के लिए हैं? क्या तुम पाते फिर रहे हो कदम कदम पर? मैं भी तुम लोगों में से ही एक इंसान हूँ। कल तक मुझे भी इल्म नहीं था इन बातों का, मैं भी इसी तरह आप में की तरह जोश और जज्बे के साथ चंदे वगैरह सब अजलास वो करता रहा हूँ मैं, लेकिन इल्म नहीं था मुझे। अल्लाह ने मुझे खबरें दी, रूहुल कुदस से नवाजा और खोल खोल के बताया, ए अब्दुल गफ्फार ये सब फ्रॉड और ड्रामा है। मेरे बताने के बावजूद भी अभी तुम गौर करने के लिए तैयार नहीं मेरी बातों पर। मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं $1 मिलियन का इनाम दे दूँगा कि जो को साबित कर दे कि वो ज़की ग़ुलाम, वो मुझसे मौद अल्लाह ताला ने महमदी मरीमत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के घर में बतौर जिस्मानी लड़का पैदा किया था। अगर को साबित कर दे $1 मिलियन, बहुत बड़ा इनाम है। मैदान में आओ, अगर नहीं आ सकते खुदा के लिए खुश फिक्र करो अपना कि तुम्हें इन लोगों ने इस दुनिया में एक किस्म का जहन्नम में डाला हुआ है। और ये अपनी ख़ानदान कोठियाँ जाकर देखें इनकी रबे में कादियान में, ये खिलाफती ख़ानदान जो है इनके रहने सहने के स्टाइल देखें, और आप खुद तुम कदम कदम पर मजदूरियाँ करते फिर रहे हो। ये कैसा मज़हब है तुम्हारे गले पड़ गया? ख्वातीन हज़रात, खलीफा सानी के मज़कूरा बयानात से ज़ाहिर है कि पेशगोई मुस्लिम मौद होश संभालते ही आपके असाब पर सवार थी, या पेशगोई मुस्लिम मौद का भूत आप पर सवार था। फिर खलीफा बनने के बाद 1944 तक जमाती खिदमात इस रंग में सरंजाम देते रहे ताकि बाद अज़ा इन कामयाबी की बुनियाद पर लोग उन्हें उनके दावे के बगैर ही पेशगोई मुस्लिम मौद का मिस्ताक बना दें। इंतहाई ख़तरनाक और फ़रेबकार इंसान था। तारीख़ मज़हब में इस किस्म के बड़े कम लोग आपको मिलेंगे जिसको तुम मुस्लिम मौद बनाकर बैठे हुए। और अजीब बात है कि जब शैतान की आंत की तरह एक तवील और मुबहिम ख्वाब की बुनियाद पर दावा मुस्लिम मौद करने लगे तो फरमाते हैं, आज मैंने पहली दफ़ा वो तमाम पेशगोइयाँ मंगवा कर इस नीयत से देखी कि मैं इन पेशगोइयों की हकीकत को समझूं और देखूं कि अल्लाह ताला ने इनमें क्या कुछ बयान फरमाया है। और उसको पता था मेरे आगे को जो बैठे हुए हैं सारे नशे में बैठे हुए हैं, अक़ीदत में, ये तो होश में नहीं है, तो मैं जो मर्ज़ी करता जाऊँ, किसी को क्या पता है। कभी कोई बयान दे दिया, 1937 में कुछ दे दिया, अब दावा करते वक्त कुछ कह दिया, किसी को क्या खबर है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मचलाकियाँ करता फिर रहा हूँ। क्योंकि उसको पता था कि अक़ीदत के नशे में मैंने लोगों को ज़िंदा दरगोर कर दिया है, उनके ज़हन मफलूज हो चुके हैं इस नशे में, तभी वो ये ड्रामे करता रहा। खलीफा साहब के सामने किराम इन दोनों बयानों को यकजाई तौर पर देख कर अहमदी भाई खुद अंदाज़ा कर लें कि खलीफा सानी के बयानात में कितना तज़ाद था, और ये तज़ाद ही उनके दावा मुस्लिम मौद के झूठे होने की चुगली खा रहा है। दावा मुस्लिम मौद से पहले जिस इंसान की पेशगोई मुस्लिम मौद के मुतल्लिक ऐसी सोच विचार हो, ऐसे ख्यालात हों, तो फिर ऐसा इंसान बिल्ली को छिछरों के ख्वाब के मुहावरा के मुताबिक कोई ना कोई ऐसा नफसानी ख्वाब ज़रूर देख लिया करता है। मोमन की फरासत हो सामने कराम तो काफ़ी है इशारा। आगे खलीफा साहब खाकसार का नाम लिए बगैर कहते हैं, बस देखें जो असल है वो तो इतनी एहतियात करता है, और दूसरे जिनके दिमाग उल्टे हुए हैं बग़ैर निशान के ही उसके इजहार करते रहते हैं, सवाए इसके कि उन्हें पागल कहा जाए। क्या कहा जाए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सामिन किराम, अगर मैं नौज़ बिल्लाह पागल हूँ तो जनाब मिर्ज़ा ताहिर जमात अहमदिया कादियान यानी कब्रिस्तान का वाली, चौथा वाली, मेरा दावा क्यों छुपा कर बैठा रहा ज़िंदगी में? और फिर ये साहिब
جو جماعت احمدیہ قادیان جو قبرستان ہے اس کا 5واں والی ہے. تم خلیفہ خامس کہتے ہو، میں کہتا ہوں اس قبرستان کا 5واں والی. تم تو سارے مردے ہو، دبے پڑے ہو قبروں میں. تو میں اس سے پوچھتا ہوں، اس خلیفہ تمہارے سے جو والی ہے تمہارا 5واں قبرستان کا، اگر نعوذ باللہ میں پاگل ہوں تو یہ مجھ سے بھاگتا کیوں پھر رہا ہے؟ میدان میں کیوں نہیں آتا اپنے مولویوں کو، اپنی ٹیم کو لے کر؟ بڑے عالم ہو تم کیوں بھاگتے پھر رہے ہو مجھ سے؟ پاگلوں سے نعوذ باللہ لوگ بھاگتے نہیں. اور پھر میرا اور میرے ساتھیوں کا اور میرے اہل و عیال کا اور میری جماعت کا اخراج اور مقاطع کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اور جھوٹا الزام مجھ پر لگا رہے ہو کہ نعوذ باللہ میں پاگل ہوں. خلیفہ ثانی صاحب سامعین کرام کیا کیا احتیاطیں کرتا رہا اور کیا کیا مکر اور ڈرامے کرتا رہا، اس کے متعلق تو میں تھوڑا بہت بیان کر چکا ہوں. جہاں تک اس خلیفہ صاحب تمہارا جو خامس صاحب ہیں، یا میں کہوں گا کہ جماعت احمدیہ قادیان سم محمود جو قبرستان بنائی ہوئی ہے، اس کا 5واں والی جو ہے، میرے متعلق خاکسار کے متعلق نعوذ باللہ پاگل ہونے کا الزام جو اس نے لگایا ہے، تو اس ضمن میں خاکسار جواباً گزارش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الزاریات کی آیات 53 اور 54 میں فرماتا ہے، كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ زاریات کی آیات ہیں، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کی طرف بھی کبھی کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادوگر یا پاگل ہے. یعنی یہ ہمیشہ آنسوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے سے پہلے کوئی بھی ایسا رسول نہیں آیا جس کو لوگوں نے اس کی قوم نے، لوگوں نے یہ خطاب نہ دیے ہوں. آگے اللہ فرماتا ہے، کیا وہ اسی کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک باغی قوم ہے. تو آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ خلیفہ صاحب نے مجھے پاگل کہہ دیا. دراصل یہ میری سچائی کی گواہی ہے، میرے صدق کا اقرار ہے اگر دیکھا جائے، کیونکہ قرآن کریم میں ہمیشہ ہر رسول کو یہ لقب اس کی قوم نے دیا. تو تمہارے خلیفہ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، اب آپ کو میری سچائی میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. محمدی مریم حضرت مرزا غلام رسام اپنی شورۂ آفاق کتاب براہین احمدیہ کے صفحہ 219 حاشیہ پر انہی آیات کے حوالے سے فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس کو انہوں نے ساحر یا مجنون نہیں کہا. کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی تھی؟ نہیں، یہ قوم ہی طاغی ہے. میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مرسل دنیا میں آتا ہے، اس کی قوم کے لوگ یا بحیثیت مجوی قوم اس مرسل کو مجنون یا پاگل کیوں کہتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں سادہ سی بات، کہ جب مرسل آتا ہے دنیا میں، اس قوم میں کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے روح القدس پا کر وہ ایسی باریک علم حاصل کرتا ہے اللہ سے کہ وہ جو علم ہوتا ہے، جو مروج اس کی قوم میں عقائد ہوتے ہیں، اس کی جڑ پر وہ حملہ کر دیتا ہے، وہ جڑ کو اکھاڑ دیتا ہے. جن جھوٹے عقائد پر اس کی قوم کے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں مذہب کے نام پر، وہ حملہ کر دیتا ہے. اب وہ لوگ سمجھتے ہیں اچھا وہ جو اللہ تعالیٰ مرسل کھڑا کرتا ہے وہ بھی سادہ سا آدمی ہوتا ہے، شریف النفس ہوتا ہے، اپنی قوم میں انتہائی سلیم الفطر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دلوں پر نظر ہوتی ہے، سادہ سا آدمی ہوتا ہے. لوگ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی مطلب کہ ایسے لوگوں کو تو لوگ پھر سمجھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ ایسے ہی مطلب آدمی ہے، سادہ سے ہے. تو جب وہ سادہ سا آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تمہاری یہ جو پیشگوئی مجھ سے موجود ہے یہ سب جھوٹ ہے، وہ تو ذکی غلام تو پیدا ہی نہیں ہوا میرا صاحب صاحب کے گھر، محمدی مریم کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا. تو یہ قیامت ہوتی ہے اس نظام کے لیے، اس جھوٹے لوگوں کے لیے، اس جھوٹے کاروبار کے لیے قیامت ہوتی ہے. تو ان کے لیے پھر اور کچھ نہیں ہوتا، کہتے ہیں پاگل ہے، پاگل ہے، یہ پاگل ہے. ایسی ایک صدی قبل، صدیوں اور ہزاروں سال سے امت محمدیہ میں یہ عقیدہ تھا حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا کہ آنسم کی پیشگوئی کے مطابق وہی وہ نزول فرمانے والے ہیں جسم کے ساتھ آسمان سے، تو وہی اسلام کی غلبے اور کامیابی کے موجب بنے گے.
حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو چپکے سے اللہ تعالیٰ نے کان میں بتا دیا کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے، آنے والا امتی فرد ہے اور وہ تو ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس خبر کے بعد پھر قرآن کریم کا مطالعہ کیا، اس علم کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے ملا، تو ان کو 30 آیات مل گئیں کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو فوت ہو چکے ہیں۔ جب مرزا صاحب علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم، حیات مسیح کا عقیدہ ہی جھوٹا ہے، تو جتنے مولوی تھے اس زمانے میں وہ سب کی جو ان کی کاروبار تھے بنے ہوئے، تو ان پر انہوں نے کولہاڑا مار دیا، ان کی جڑیں کاٹ دی، وہ بیچارے دوڑے کفر کے فتوے لگاتے رہے مرزا صاحب علیہ السلام کے خلاف، مکہ مدینہ سے فتویٰ لے کے آئے محمد حسین بٹالوی بھی جیسے لوگ۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لوگ پھر اس مرسل کو کیوں پاگل اور مجنون کہتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ آنے والا آ کے وہ جو جاری کاروبار ہوتا ہے قوم میں اس کی جڑیں کاٹ دیتا آ کے دلال کے ساتھ، تو پھر وہ جو نام نہاد خلیفے ہوتے ہیں، یہ مولوی ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں، اور وہ کہتے ہیں پاگل ہے، مجنون ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اس بندے کی خود اپنے کانوں سے باتیں سنیں، دلائل سنیں، پھر خود فیصلہ کریں، نہ کہ نام نہاد خلیفوں کی باتوں پر لگے کہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، تم نے خود مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنی جواب دینا ہے اپنی اعمال کا، اپنا حساب تمہارا ہوگا، خلیفہ تمہیں کوئی نہیں چھڑائے گا، نہ مولوی تمہیں چھڑائیں گے۔ اس واسطے یہ بڑی سنجیدہ اور گہری اور فکر والی بات ہے۔ تو میں مرزا مسعود احمد صاحب سے بھی مجھے نوز باللہ پاگل کہہ کر انہوں نے کہہ دیا، تو میں جو یہی کہوں گا مرزا مسعود صاحب کو کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ بھئی جماعت قابو ہے آپ میں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت بیچارے اسیر ہیں، وہ قبروں میں دبے پڑے ہیں، بیچارے مولوی ہیں، وہ چندے دے رہے ہیں، سارا پر آپ کی گرفت ہے، تو آپ مجھے نعوذ باللہ من ذالک پاگل کہتے پھریں، مجنون کہتے پھریں، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ آپ اس وقت وہاں پر آپ کا ایک طاقت چل رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کی طاقت بڑی جلدی ختم ہونے والی ہے، آپ یہ یاد رکھیں۔ آگے میں بتاتا ہوں سامعین کرام، آگے وہ کہتے ہیں اپنی خطبہ جمعہ میں، اور پھر لڑکا ہی پیدا ہونا تھا، اسلام کی شان و شوکت کا موجب ہوگا وہ لڑکا، یہ پیش گوئی تھی۔ وہ کیا زمانہ تھا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر دشمن چاروں طرف سے حملے کر رہے تھے، محض اس بنا پر کہ آپ نے الہام کا دعویٰ کیا تھا۔ آج میرے بھی تو یہی جرم ہے نا مسعود صاحب، تبھی تم مجھے پاگل کہہ رہے ہو۔ ان کا بھی یہی تھا، انہوں نے الہام کا دعویٰ کیا، تو میں بھی روح القدس پانے کا دعویٰ کر رہا ہوں، مدعی ہوں، تو مجھے بھی تم پاگل کہہ رہے ہو۔ مرزا صاحب کو ایک صدی قبل لوگوں نے پاگل کہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تھا مجھے الہام ہوتا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ مجھے روح القدس میرے نصیب ہوتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے سب کچھ۔ آگے کہتے ہیں مجددیت کا دعویٰ نہیں تھا، معموریت کا دعویٰ بھی نہیں تھا۔ اس وقت ایک لڑکے کی پیشگوئی ان اعلیٰ صفات کے ساتھ آپ نے بیان فرمائی۔ یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے، آپ گزشتہ خطبہ جمعہ ان کا سن کر 33 منٹ کے بعد غالباً یہ الفاظ انہوں نے پڑھے ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ سامعین کرام، پیشگوئی مجھ سے پہلے حضور صاحب فرماتے ہیں، اب میں آپ بتاتا ہوں، یہ سارے جھوٹ بولے، بے علم آدمی ہے آپ کا خلیفہ، اس کو کوئی پتہ نہیں، یہ علم بھی نہیں ہے ان کو، کم از کم خلیفہ بناؤ، یہ خدا کے بنائے خلیفے کرتے پھر پڑھا لکھا بندہ آپ لوگوں کو مرزا طاہر کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو جانشین بنا کے جاتا، لیکن وہ اتنی جلدی میں بھاگ دوڑ میں وہ کام کر کے گیا، اس کو ہوش نہیں رہا، جب میرا دعویٰ اس کے آگے سامنے آ گیا، میں کھڑا ہو گیا، تو وہ اتنا فکر مند ہوا کہ وہ بھاگتے ہوئے پھر وہ اس کو مرزا مسعود صاحب ہی ملے، تو انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ نا میں چلتا ہوں، میری جگہ پر بیٹھ جا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ سب مسعود صاحب بے علمی کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مجددیت کا دعویٰ نہیں تھا، معموریت کا دعویٰ بھی نہیں تھا، یعنی پیشگوئی مجھ سے موت کے وقت یہ شخص کہہ رہا ہے کہ تمہارا خلیفہ ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 24، یہ 1880 سے پہلے کا یہ اشتہار ہے۔ اس میں حضور صاحب کیا فرماتے ہیں، اور مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح ابن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں، اور ایک کو دوسرے سے بشدت مناسبت بمشابہت ہے۔ یہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں، 1880 سے پہلے بھی مجدد ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیشگوئی مسلم موعود 1886 میں نازل ہوئی تھی 20 فروری کو، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ مجدد کا ان کا دعویٰ نہیں تھا، نہ معموریت کا دعویٰ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تمہارا خلیفہ ہے۔ اچھا آگے سنیے، حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو میں حوالہ پڑھ رہا ہوں تذکرہ صفحہ 35 اور 36 سے حضور صاحب کے کچھ الہام میں پڑھوں گا، اور یہ الہام مارچ 1882 کے ہیں، خود حضور صاحب لکھتے ہیں۔
الہام اس طرح ہے کہ یا احمد و بارک اللہ فیکا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم ولتستبین سبیل المجرمین قل انی امرت وانا اول المؤمنین قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کل برکات من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم وتعلم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے احمد، خدا نے تجھ میں برکت رکھ دی ہے، جو کچھ تو نے چلایا یہ تو نے نہیں چلایا بلکہ خدا نے چلایا ہے۔ خدا نے تجھے قرآن سکھلایا تاکہ تو ان لوگوں کو ڈراوے جن کے باپ دادے ڈرائے نہیں گئے تھے، اور تاکہ مجرموں کی راہ کھل جائے۔ کہہ میں خدا کی طرف سے مامور ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ یہ 1882 مارچ کے الہامات ہیں حضرت مرزا صاحب صاحب کے، یہ براہین احمدی کتاب میں چھپ چکے تھے، اس زمانے میں اس میں چھپے ہوئے تھے۔ آگے ترجمہ ہے کہ کہہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور باطل بھاگنے والا ہی تھا۔ ہر ایک برکت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، پس بڑا مبارک وہ ہے جس نے تعلیم دی اور جس نے تعلیم پائی۔ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 265 تا 268 پر یہ سارے الہام بھی ہیں، ان کا ترجمہ بھی ہے۔ دوسری بات سنیے، حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ حوالہ ہے آئینہ کمالات اسلام صفحہ 109 حاشیہ، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 109 حاشیہ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، مجھ کو یاد ہے کہ ابتدائے وقت میں جب میں معمور کیا گیا تو مجھے یہ الہام ہوا کہ جو براہین کے صفحہ 238 میں مندرج ہے، یا احمد بارک اللہ فیکا تابا انا اول المؤمنین، یہ ان کو یعنی یہ اس کو 238 صفحہ براہین اس میں الہام درج ہیں۔ یہ کتابیں جو چارے حصے ہیں براہین احمدیہ کے 1884 تک چھپ چکے تھے۔ تو پیش ہوئی مسلم موت، وہ جو خلیفہ تمہارا کہہ رہا ہے لڑکے کی پیش ہوئی تھی، جبکہ وہ ذکی غلام ہے، وہ لڑکا تو ہے ہی نہیں، وہ 20 فروری 1886 کو نازل ہوئی تھی۔ تو اس کو شخص کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس وقت پیش ہوئی مسلم موت کے نزول کے وقت جو ملہم تھا اس کا مجدد ہونے کا، معمور ہونے کا دعویٰ تھا، اللہ نے ان سے دعویٰ کرایا تھا، الہام نازل فرمائے تھے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ ان کا مجددیت کا دعویٰ تھا اور نہ ان کا معموریت کا دعویٰ تھا۔ تو یہ تمہارا خلیفہ ہے، تمہیں کہاں لے کے جائے گا ابھی ایسا بے علم انسان۔ آگے سنیے، تیسرا میں حوالہ آپ کو دیتا ہوں۔ یہ حوالہ بھی کتاب البریہ صفحہ 168 حاشیہ ہے، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 201 ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب 13ویں صدی کا اخیر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ الرحمن علم القرآن تابا انا اول المؤمنین۔ ابھی میں نے وہ حوالہ پڑھا ہے، الہامات پڑھے ہیں حضور صاحب کے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو 14ویں صدی کا کب ہوا تھا؟ یہ 1881 1880 کی باتیں ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور مجدد کھڑا کر دیا تھا، معمور فرما دیا تھا۔ جناب خلیفہ صاحب تمہارا، میں سمجھتا ہوں جماعت احمدیہ قادیان سن محمود جو قبرستان ہے تمہارا، اس کا 5واں والی کہہ رہا ہے کہ پیش ہوئی مسلم موت کے وقت ملہم کا کوئی مجددیت کا دعویٰ نہیں تھا، نہ معموریت کا دعویٰ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم دیکھو کہ تمہارے خلیفوں کو علم کا کیا حال ہے۔ سامعین اکرام، یہ نام نہاد تمہارے خلیفے بے علم لوگ ہیں، ان کے پاس نہ کوئی دینی علم ہے اور نہ ہی کوئی دینی معلومات ہے، حالانکہ مرزا صاحب السلام کے گھر میں یہ پیدا ہوئے لوگ ہیں، ان کا علم کا یہ حال ہے۔ ان کا یہ صرف خدا کے بنائے ہوئے خاندانی گدی نشین خلیفے ہیں، اور خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں کو علم کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے لیے تو خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ بے شک خدا کے نام پر یہ جھوٹ بولتے پھریں، کس بیانیاں کرتے پھریں، ان کو کون پوچھنے والا ہے جماعت میں؟ کیونکہ جماعت کو تو انہوں نے قبرستان بنا دی ہے۔ تو والی زندہ ہوتا ہے، بس وہ کھڑا ہوتا ہے، سب سوئے ہوئے ہیں، تو جو میں مرضی کرتا پھروں، کسی کو کیا پتا کہ پیش ہوئی مسلم موت ملہم مجدد کا دعویٰ رکھتا تھا یا نہیں تھا، یا وہ معمور تھا یا نہیں تھا، کسی کو کیا پتہ لگے گا؟ لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جاگ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں حق اور سچ بتا رہا ہوں، اس میں کوئی تم سے لینا دینا نہیں۔ جو اللہ نے مجھے نوازنا تھا نواز دیا، یہ انتہائی
عظیم نعمت مجھے بخشی اور مجھے اپنے رحمت کا نشان بنایا اس نے، اور اس زمانے کا امام بنایا اس نے مجھے. یہ اس کی عطا ہے، میری کوشش کا کوئی نتیجہ اس میں دخل نہیں ہے. محمدی مریم کی دعا کا نتیجہ ہوں میں. یہ اس کی دعا کے ساتھ اور محمد یہ وسلم کی برکت کے ساتھ سارا کچھ میرے ساتھ ہو گیا. اس میں میری کوئی عملوں کا کوئی دخل نہیں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. آخر پہ میں آپ لوگوں کو خطبہ کی میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام مہدی و مسیح موسم اپنے ملفوظات میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں معمور اپنی ابتدائی حالت میں ہلال کی طرح ہوتا ہے. ہر ایک شخص اس کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو تیز نظر ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح پر سعید الفطرت مومن معمور کو اس کی ابتدائی حالت میں جب کہ وہ ابھی مخفی رہتا ہے شناخت کر لیتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ماننے والوں کا نام سابقین رکھا ہے، لیکن جب بہت سے مسلمان فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے تو ان کا نام صرف ناس رکھا گیا. حقیقت یہی ہے کہ جب حق کھل جاتا ہے پھر انکار کی گنجائش نہیں رہتی. جیسے جب دن چڑھتا ہو تو پھر بجز شپر کہ کون انکار کرے گا. شپر فارسی کا لفظ ہے، یہ چمگادڑ کو کہتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہوگا چمگادڑ نا وہ دن کی روشنی سے بڑا بھاگتا ہے، دن کو اندھیری جگہوں پر چھپا رہتا ہے. جب رات ہو جاتی ہے تو پھر بہت اپنے موج میلے کرتا ہے نکل کے نا، وہ چمگادڑ ہوتا ہے. تو حضور صاحب فرما رہے ہیں جب دن چڑھا ہو تو پھر بجز شپر یعنی بجز چمگادڑ کے کون انکار کرے گا. اصل بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن پر حق کھل جاتا ہے. اب یہ بات ذرا سنیے غور سے. حضور صاحب فرماتی ہیں اصل بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن پر حق کھل جاتا ہے مگر دنیا کے تعلقات اور مجبوریوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور اس حق سے محروم رہتے ہیں. بس ہمیشہ خدا تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ان ظلموں سے بچاتا رہے اور قبول حق کے لیے کوئی روک اس کے واسطے نہ ہو. میری بھی دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے، کہ تم کو بھی اللہ تعالیٰ وہ تقویٰ نصیب فرما دے کہ پھر جس کے ہوتے تمہاری آگے کوئی بھی مجبوری نہیں بنے گی حق کو قبول کرنے کے راستے میں. سب جو ہیں جھوٹے غیر اللہ جو ہیں آپ ان کو ٹھوکر مار دو گے اور حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے اور کسی کی بھی پرواہ نہیں کرو گے. یہ تقویٰ کے ساتھ یہ سب کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ اللہ آپ کو وہ تقویٰ نصیب فرما دے جس کے ساتھ میری یہ باتیں ہیں آپ کو سمجھ آنے لگے اور آپ کو حقیقت جو پیش ہوئی مسلمت کی اس کی سمجھ آ جائے. اور یہ جو ایک قسم کی بلایت مخ تمہیں گلے پڑ گئی ہے 1914 سے، تمہاری اس سے نجات ہو جائے. میرا کام ہی یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ آزاد ہو جاؤ، اپنے رب کی عبادت کرو. تمہاری ایسی جماعت ہو کہ جس میں بڑا انصاف ہو، جس میں سچائی ہو، تقویٰ ہو اور سوالوں کی بندش نہ ہو. ہر سوال انسان کو حق و دلیل کے ساتھ سوال پوچھنے کا. عدالتیں ہوں جہاں جس پر ظلم ہو وہ عدالتیں انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. جماعتی احمدیہ میں ان لوگوں نے 100 سال میں کیا آپ لوگوں کو انصاف دیا ہے؟ جس کو چاہ دھکے مار کے جماعت سے باہر نکال دیا اور اپنی لونڈیاں وہ عدالتیں قضا بنائی ہوئی ہے. وہ کیا فیصلے کرتی ہیں؟ وہ تو خود کہتی ہیں کہ ہم کسی جو خارجی ہے اگر وہ میرے پاس درخواست کرے گا. ادھر کیل میں ایک بندہ موجود ہے میرے ساتھ، میرا سابقہ دوست ہے، اب بھی میں تو اس کو دوست ہی سمجھتا ہوں. خود اس کا واقعہ ہے کہ وہ میرے ساتھ ملتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو اخراج کر دیا جماعت سے. تو اس بیچارے نے اتنے خط لکھے سارے مولویوں کو، امیروں کو، خلیفہ صاحب کو. اخیر اس نے مجھے دکھایا خط کہ غفار صاحب میں ان کی جرمنی کی جو قذاب ہے اس کو میں لکھ رہا ہوں کہ جناب میں اپنا ایک مقدمہ آپ کے پاس پیش کرتا ہوں، مجھے زیادتی سے نکالا گیا جماعت سے، میرا کوئی قصور نہیں ہے. تو جماعت احمدیہ جرمنی جو تھی قادیان کی، اس کے جو ہیڈ تھا وہ اس نے کہا، میں نے خود پڑھا اس کا خط، جناب میں آپ کا مقدمہ نہیں سن سکتا. تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ کیا قضا ہے؟ یہ تو سب چور ڈرامہ ہے. جیسے خلافت کا ڈرامہ ہے ایسی قضا کا ڈرامہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ دے. تو سامعین کرام، میں اس شعر کے ساتھ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں کہ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے. اگر میں خاک نشینوں کی بجائے تمہیں یہ کہہ دوں کہ اے قبروں میں دبے پڑے مردوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے. جب تخت گرائے جائیں گے، جب تخت اچھالے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنن ہو و مولانا نعم المولا و نعم النصیر.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر